अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नासरीन, किसी भी अवामी हुकूमत को जांचने के लिए सबसे जो बड़ा पैमाना है, बुनियादी पैमाना है, वो ये है कि अवाम की ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है। तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात की जाए, इमरान खान साहब की नए पाकिस्तान की बात की जाए, तो यकीनन ये मैं ही नहीं, आम आवाम ही नहीं, बल्कि पीटीआई के अपने सपोर्टर, वोटर और अवामी नुमाइंदे ये कहेंगे कि अवाम जो है वो इस वक्त महंगाई की चक्की के नीचे पिस रहे हैं और इसके अलावा अवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई है। तो दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखना है तो वो उनका अपना मंशूर है कि उन्होंने जो अवाम से वादे किए थे, जिस बुनियाद पर वोट लिया था, क्या उन वादों को निभा सकी है। जो वादे चंद किए गए थे उनमें से चीदा जो अहम पॉइंट थे उसमें से एहतसाब था, इसके अलावा रिफॉर्म्स लाना थी, 1 करोड़ नौकरी देनी थी, जनूबी पंजाब को सूबा बनाना था, यकसा निज़ाम तालीम लेकर आना था, पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स करनी थी, 50 लाख घरों की तामीर करनी थी। ये चंद बुनियादी वो नुकात हैं जिन पर जो मंशूर का हिस्सा थे। लेकिन इसके अलावा मजीद भी है, मईशत को बेहतर करना था और ख़ास कर जो कि हम कर्जे से जो है वो निजात हासिल, IMF से निजात हासिल करना चाहते थे, तो क्या हम आज IMF से निजात हासिल कर पाए हैं। ये तमाम मामलात हैं। हुकूमत की 3 साल की कारकर्दगी है, कैसी रही, मंशूर पर अमल कैसा रहा, अवाम की ज़िंदगी में किस हद तक बेहतरी आई। अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदों से, तीनों से ही बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं हमारे, और हमें ज्वाइन किया है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने, MPA हैं और पंजाब में स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ हैं अखूनज़ादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुसर्रत साहिबा आपसे ही पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर है कि एक पब्लिक फिगर, अवामी नुमाइंदे पब्लिक का हिस्सा होने की वजह से अवाम के बारे में मंशूर का जो हिस्सा है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। अवामी राय आपको क्या मिलती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी लेकर आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। वैसे आलिया, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, मेरे दोनों भाइयों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, कि आप हम पैनलिस्ट से जो बात कर रही हैं उसके साथ साथ अगर ये चीज़ जो अवाम से रिलेटेड सवाल है तो आप लोगों का ये भी फर्ज बनता है कि आप अवाम से भी पूछें। देखें, अगर ये जो 3 साल PTI की जो गवर्नमेंट की जो तारीख होगी और इंशाल्लाह आगे अगले 2 साल भी जब हम पूरे करेंगे तो ये 5 साल और पिछले जो 72 साल थे ये उन पे भारी होंगे, और ये 3 साल भी हमारे भारी हैं। आपने बड़ा अच्छा किया, हमारे एक जो वादे हैं उसको आपने, जो हमारे बिल्कुल मंशूर का हिस्सा थे हैं, अच्छा उसके ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन जाहिर है कि आप अवामी नुमाइंदा हैं, अवाम में जाती हैं, आप पब्लिक पॉलिटिक्स करती हैं और इलेक्शन जो है इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, जाहिर है लोगों से मिलना होता है। लोगों का फीडबैक क्या है आपको? क्या लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपके वोटर सपोर्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से खुश हैं, मुतमईन हैं, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है? बिल्कुल आई है। उसकी वजह यह है कि अगर इकोनॉमी के जितने इंडिकेटर हैं वो पॉजिटिव है, कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह हुई, पूरी दुनिया में तबाही मची, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनके बेहतर पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग की वजह से उसका उस तरह से बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान के लोगों पे नहीं आया। और जहां तक लोगों की बात है, लोगों में मैं इतना आई एम ग्लैड कि उनमें शऊर आ चुका हुआ है, वो कंपैरिजन करते हैं। जब ये लोग अपोजिशन जब चार्जशीट लगाती है तो लोगों को पता है कि जो 72 सालों में तबाह हाल इकोनॉमी जिस मुल्क के साथ हुआ, एक इदारे को तबाह किया गया, जिस कंडीशन में हमें मुल्क मिला है, तो ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, लोगों को नजर आ रहा है। हमारे तमाम जितनी भी पॉलिसीज हैं, एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड, पूरी पॉपुलेशन KP की हमने कवर की, हम आगे पंजाब पूरे को दिसंबर तक कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कुन फाया कून नहीं है हमारी गवर्नमेंट, सारी चीजों को शुरू करना है और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होने की तरफ जाना है। सपोज आलिया, आप अनाउंस करती हो कि मैंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कोई अपना घर बनाना है, क्या एक दिन में बनेगा? उसके लिए एक टाइम लाइन रिक्वायर्ड है और फिर
اس کے ٹائم لائن ساری دنیا ہمارے میں پرائم منسٹر نے ہمیں دی تھی 90 ڈیز کا بھی ٹارگٹ دیا تھا اور انہوں نے ہر سال کے ہدف دیے تھے ہمیں. جی جی بالکل. تو میں وہی عرض کر رہی ہوں کہ وہ ہم نے اپنے اہداف کی طرف ہم جا رہے ہیں. ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں 5 سالوں کا. انیشیل 5 سالوں کے جو ہم نے پرومسز کیے ہیں انشاءاللہ ان 5 سالوں میں ہم ایک ایک کر کے وہ پورا کریں گے اور ہم اس طرف جا رہے ہیں. رائٹ. یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں آج ہمیں دو 1 کروڑ نوکری, آج ہمیں دو 1 لاکھ بات, آج ہمیں دو. چلیں 1 کروڑ نوکری نہیں ہے لیکن 85 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اس وقت, اور تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. رانا احسان صاحب آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گی ایز اے اپوزیشن, اور ظاہر ہے عوامی نمائندے ہونے کی حیثیت سے عوام میں جاتے ہیں, کیا فیڈ بیک ہے, اور ایز اے اپوزیشن پی ٹی آئی کی حکومت کو کیا سمجھتے ہیں کہ مثالی ہے اور عوام مطمئن ہے؟ دیکھیں پہلے تو جتنا ٹائم آپ نے میری بہن کو دیا آپ نے مجھے بھی دینا ہے. سب سے پہلے تو میری بہن نے بالکل کہا کہ یہ بھاری پڑے پچھلی حکومتوں کے کمپیریزن میں, عوام کی کمر پہ یہ بہت بھاری پڑے, عوام کی جیب پہ یہ بہت بھاری پڑے. مثال کے طور پہ اگر افراط زر کی بات کر لیں جو کہ پی ایم ایل این کے دور میں 5% ایوریج سے نیچے رہا 5 سال کے اندر, اب وہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر ہے. یعنی کہ مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ چاہے کھانے پینے کی اشیاء کی ہو چاہے وہ ادویات کی ہو, وہ 500% بڑھ گئی ہے. اور لوگ اب ایمرجنسی کی دوائیاں خریدنے جو کہ نہیں رہ گئے. لوگ جو ہیں اپنا جو کینسر کے مریض تھے وہ کینسر کی دوائیاں نہیں افورڈ کر سکتے, جو ڈائبٹیز کی تھے وہ ڈائبٹیز کی دوائیاں نہیں افورڈ کر سکتے. تو مہنگائی کا تو یہ حال ہے. اب آپ غربت پہ آ جائیں, کیا غربت 3 سالوں میں کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ تو غربت میں آپ کو مختلف جو اکانومسٹ ہیں وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ غربت بے انتہاشا پاکستان میں بڑھ گئی ہے. جو مڈل کلاس تھی وہ سکویز ہو گئی ہے, وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ مڈل کلاس ہی ہوتی ہے جو معیشت چلاتی ہے, جو کہ انہوں نے ختم کر دی. اسی طرح آپ ان امپلائمنٹ پہ آ جائیں, جنہوں نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کر کے الیکشن لڑ کے یہ آئے, وہ بھی جعلی الیکشن, لیکن جو ان امپلائمنٹ ہے وہ دگنی ہو چکی ہے. تو یہ تو عوامی جو ان کے پرفارمنس ہے یہ ہو گئی. اب آپ پر کیپٹا انکم میں آ جائیں جو کہ $1600 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے پر بندہ, وہ گر کے $1400 پہ آ گئی ہے. یعنی کہ ہماری انٹرنیشنلی پر کیپٹا انکم بھی کم ہو گئی ہے. جو جی ڈی پی کی بات کر لیں جس کو کہتے ہیں کہ معیشت کا پورا حجم کتنا تھا, وہ $315 ارب پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے. 3 سال بعد وہ $300 ارب پہ کھڑا ہے. تو مجھے بتا دیں انہوں نے کیا ترقی دی ہے. قرضے پہ آ جائیں تو ہم نے جو قرضہ 5 سالوں میں لیا وہ الحمدللہ انہوں نے 2.5 سال میں ہی پورا کر لیا, اور 3 سالوں کے مکمل ہونے کے بعد تو 1.5 گنا قرضہ انہوں نے جو ہماری حکومت نے لیا وہ اس سے 1.5 گنا زیادہ انہوں نے قرضہ لے لیا. اور آپ کو یاد رہے کہ جب نون لیگ حکومت میں آئی تھی تو 2200 بم پھٹ رہا تھا. جب نون لیگ حکومت میں آئی تھی تو 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہمیں کوئی پلیٹ میں حکومت نہیں مل گئی تھی جس میں سب اچھا تھا, ہمیں بہت بڑے مسائل تھے, ہمیں بھی قرضے ملے. جی ٹھیک ہے. دیکھیں لیکن آخری بات مجھے ذرا مکمل کرنے دیں. میں فورن پالیسی پہ بھی بات کرنا چاہوں گا, میں ٹیکس کلیکشن پہ بھی بات کرنا چاہوں گا. بالکل, ہم نیکسٹ ہم اسی کے اوپر آتے ہیں, 1 بائی 1 ریفارمز کے اوپر آتے ہیں, احتساب کے اوپر آتے ہیں, کرپشن پہ بات کرتے ہیں, اور پنجاب میں پولیس ریفارمز کے اوپر بات کرتے ہیں, جنوبی پنجاب صوبے کی بھی بات کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ اخوندزادہ چٹان صاحب انیشلی آپ بھی بتا دیجئے کہ بینگ اے پبلک فگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عوام کی زندگی میں بہتری آئی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں کیا کہوں, وہ تو مسرت چیمہ صاحبہ نے خود کہا کہ 75 سال میں جتنی حکومتیں آئی ہیں تو ہماری حکومت جو ہے وہ سب پہ باری ہے, اور بالکل یہ انہوں نے 100% حقیقت کہہ دیا. کیونکہ 75 سال میں جو گردش قرضہ تھا وہ 1.1 تھا, اب جو ہے وہ یہ 3 سالوں میں 2.3 تک پہنچ گیا. پہلے جو پاکستان نے قرض لیے تھے, ہم نے 5 سال میں 6 ارب کا قرضہ لیا تھا, ان لوگوں نے 3 سال میں 18 ارب ڈالر کا قرضہ لیا. ہمارے دور میں چینی جو تھے وہ 50 روپے کے تھے, مسلم لیگ نون کے دور میں 55, آخری دنوں تک 55 تک پہنچ گئی, ابھی 106 روپے میں ہے. دوائی 550% مہنگی ہو گئی. حتیٰ یہ کہ لوگوں کے ہاتھوں سے روزگار جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. ہم نے 175% تنخواہ اور پینشن کو بڑھایا تھا,
इन लोगों ने अभी तक सिर्फ 20% तनख्वाहों को बढ़ाया और लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के घरों को गिरा रहे हैं। तो ये आज लोग सोच रहे हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है और खुसूसी तौर पे जो नौकर पेशा लोग हैं और जो मुलाजिम पेशा लोग हैं और डेलीवेजेस लोग हैं, वो लोग हैरान है कि मैं बिजली का बिल जमा करवाऊं, मैं बच्चे की फीस का बिल जमा करवाओ, घर के लिए राशन लाओ या अपने मरीज के लिए दवाई लेके आओ। और ये जो मुसर्रत चीमा साहिबा कह रही है कि एक टाइम प्राइम होता है, तो आप लोगों ने 100 दिन का दिया था कि 100 दिन में आप लोग इंडिकेटर देख जाएंगे कि इस मुल्क में तब्दीली आई है। फिर उन्होंने कहा कि 6 महीने सब्र करें और हर चीज में जो इन लोगों ने वादे किए थे कि हम 17 से ज्यादा का, कुछ चीजें तो ऐसी है जिसके लिए तो पैसों की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे इन लोगों ने वादा किया था कौम के साथ कि हम 17 लोगों से ज्यादा का काबीना नहीं रखेंगे। अब काबीना कोई 58-59 तक जो है वो काबीना पूंजी और वो ये मुशीर और स्पेशल एडवाइजर और वगैरह को शामिल करके 85 लोग जो है वो कैबिनेट में आ गए। लेकिन चट्टान साहब दूसरी तरफ देखें ना, आप दूसरी प्रोटोकॉल के ऊपर भी अभी भी प्राइम मिनिस्टर देखें, कैबिनेट का भी ऑर्डर आया, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्पेशल प्रोटोकॉल है बहुत सारी गाड़ियां साथ चलती हैं, ये नहीं होंगी, सिक्योरिटी के बस मामलात होंगे। देखिए जी, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस चीज का नोटिस लेता है बजाय इसकी कि वो ठीक हो जाए वो बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। राइट, मैं चाहूंगी कि ब्रेक से पहले मुसर्रत साहिबा अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं फिर ब्रेक से वापस आती हूँ। जी अच्छा, देखें जो मंदा चल रहा है या जो भारी जिन पे पड़ी है, मैं दोबारा करेक्ट कर दूं अगर इनको समझ नहीं लगी, तो वो इन ऑपोजिशन पे पड़ी है। क्यों? मुझे ये बताएं, हमने कुछ नहीं किया 3 सालों में, 13 सालों में पीपल्स पार्टी ने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई हैं? और होना ये सवाल चाहिए कि हम अपनी 3 साल कारकर्दगी बताएं, केपीके की हम 8 साल बताएं और पीपल्स पार्टी पहले अपनी कारकर्दगी बताए कि हमने दूध और शहद की नहरें बहाई हैं। कचरा बिलावल साहब उठा रहे हैं, वो कहते हैं जब बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। और फेडरल गवर्नमेंट आके कचरा क्यों नहीं उठाती? फेडरल गवर्नमेंट आके हमें क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट देती? फेडरल गवर्नमेंट आके हमें जो है एजुकेशन हमारी ठीक क्यों नहीं करती? फेडरल गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं हॉस्पिटल ठीक करके देती? तो सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, आगे इंशाल्लाह मैंडेट लेके सूबा भी संभालेंगे। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक सूबे में गवर्नमेंट है, ये टोटल ऑपोजिशन नहीं है। जहां तक रहेगी बात, इनके ऊपर हम भारी पड़े हैं इन 3 सालों में और अवाम इनको अगला मैं इनको जो मैं बताने जा रही हूँ कि ये जरा 2023 का इलेक्शन आने दे, उसमें जाएं, अवाम इनको पूछेगी कि आप 15 साल क्या करके आए हो सिंध में और हमसे किस बेसिस पे वोट मांग रहे हो। और जब हम अपनी परफॉर्मेंस लेके जाएंगे, केपीके में हम आए हैं सिंपल मेजोरिटी में, हम पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। चैलेंज नेक्स्ट इलेक्शन 2023 में पाकिस्तान तहरीक, क्योंकि वफाक में हुकूमत में है, तो उनके लिए होगा कि वो अवाम के पास जाएंगे और जो अपने मंशूर में वादे किए गए हैं उन पर कितना अमल किया गया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या वो वादे पूरे किए जो उनके मंशूर का हिस्सा थे। तो अगर सबसे पहले एहतसाब का ही वादा ले लिया जाए, जिस पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत टोटली अपनी कारकर्दगी से ज़्यादा फोकस रही है, तो क्या एहतसाब में वो इस्लाहात ला पाई है या नहीं? और फिर करप्शन इंडेक्स में भी अगर आप देखें, उस रैंकिंग में भी 2018 में हम 117 पर थे और 2021 में हम 124 पर आ गए हैं। तो राना एहसान साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि रिफॉर्म्स में हर्डल पीएमएलएन रही है एज ऑपोजिशन? एहतसाब का निजाम मजबूत नहीं हो सका। जी, ये नेशनल असेंबली का सेशन नहीं अच्छे तरीके से चला पाती, क्योंकि इतना इनमें बुग़्ज़ ऑपोजिशन है या ऑपोजिशन को रोकने का इनको शौक है कि जब हम इनकी तनकीद करते हैं तो ये हमें गाली गलोच पे उतर आते हैं और नेशनल असेंबली का सेशन जो है वो चल नहीं पाता। तो 10 साल हमने नेशनल असेंबली चला के दिखाई 2008 से। राना साहब ये तो ना कहे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं आते थे, वो भी कहते थे कि मैं पार्लियामेंट में आकर क्या करूंगा। इमरान खान साहब भी यही कहते। नहीं, देखिए, हमने शुरू में पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, इन्होंने कोई नहीं सुनी। फिर कोरोना पे जब
پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ عمران خان نے اپنا خطاب کیا اور وہ ساری اپوزیشن کو سنے بغیر آگے چلے گئے. تو ان کا موقف ہی یہ نہیں رہا کہ اپوزیشن کی بات سنی جائے. ابھی الیکشن ریفارمز پہ آپ دیکھ لیں, ہم نے اپنی 100 باری تجاویز دی کہ بھائی آپ ای سی پی کو شامل گفتگو کریں, ساری پارٹیاں وہاں جائیں اور پھر ہم آگے معاملہ لے کے چلیں, لیکن یہ صرف اپنا ایجنڈا بلڈوز کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کی آواز نہیں سننا چاہتے. آپ نے احتساب کی بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ احتساب کی تو انہوں نے دھجیاں اڑا دی. بشیر میمن صاحب ڈی جی ایف آئی اے, ان کی ساروں نے, پوری قوم نے بیان سنے کہ کس طریقے سے یہ ایف آئی اے کو ایک ہتھیار, ایک آلہ کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے اپوزیشن کے خلاف, جو آج یہ کر رہے ہیں. نیب کے اوپر جسٹس باقر کی جو 84 پیجز کی رپورٹ ہے, وہ کہتی ہے کہ انہوں نے نیب کو بھی ایک آلہ بنا لیا اپوزیشن کو روکنے کے لیے. احتساب صرف ایک سائڈ کے لیے کیا جا رہا ہے. یہاں 15 کلو ہیروئن ڈل جاتی ہے ہمارے اپوزیشن کے رہنما اور لیڈرز کے اوپر, اور ابھی تک کیس سٹارٹ نہیں ہوا, وہ بندے نے 1 سال جیل بھی کاٹ دی. اسی طرح انہوں نے ایک پی ایم ایل این کے لیڈر کو جیل میں ڈالا اور ایک کو بیل ہوئی, اور بیل کے جتنے نتائج ہیں اس میں مختلف جسٹسز, مختلف کورٹ کے جو جسٹسز ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ کیس میں کوئی ایویڈنس نہیں. لیکن رانا صاحب یہ بتائیے نا, یہ بتائیے جی رانا صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں اگر احتساب کا نظام مضبوط ہوتا ہے تو اس کی بینیفیشری پی ایم ایل این بھی تو ہوگی. 120 ارب روپے میں کیا وہ یہ بھول گئے, ادھر کچھ نہیں ملا. جو 30 ارب کی جو میٹرو ہے وہاں یہ انہوں نے کیس کھول دیے, وہاں یہ اپوزیشن کو رگڑ ہے. اپنا جو بلینٹری سونامی ہے, جو کرپشن کی سونامی تھی, اس کا کوئی آڈٹ نہیں کرایا, اس کے اوپر کوئی نیب نہیں آئی. اپنی چینی میں جو چوری کی, اپنے پانی بھی نہیں پڑنے دیا کہ حکومت نے کس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, کس نے سبسڈی دی. سارا مدعا انہوں نے جو ہے وہ شوگر مافیا پہ ڈال دیا اور خود کوئی اپنی جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. اسی طرح آٹا چوری, ادویات میں چوری ہوئی. یہاں کرپشن پرسپشن انڈیکس بتا رہی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے, لیکن یہ ان کا احتساب کا نعرہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن کا قاتل کہتے تھے ہمیں, ماڈل ٹاؤن میں کچھ کرتے تھے. وہ قادری صاحب جو آتے تھے وہ اب وہ ان کو پوچھنے جوگے نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا, کرے جو کرنا ہے, لیکن یہ صرف بوگس نعرے اور کچھ نہیں. رائٹ. مسرت صاحبہ, احتساب اور کرپشن, احتساب کا نظام لے کر آنا چاہتے تھے, ریفارمز لانا چاہتے تھے, کرپشن کا خاتمہ تھا. 3 سالوں میں آپ خود بتائیے کہ کتنا عمل ہوا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا عمل ہوا ہے, کس حد تک عمل کیا گیا؟ دیکھیں عالیہ, یہ احتساب کا پروسیس تھا جس سے ہم نہیں ہٹے, جس سے ہم نہیں جھکے, اور ان کو پی ڈی ایم بنانا پڑی. اور پھر جو ایک نئی رشتہ داریاں وجود میں آئیں, چھوٹا بھائی بڑا بھائی اور رشتہ داریاں بنی, پھر اسٹیج شیئر ہوئے, پھر ایک کوئی قومی ترانے بنے. تو آپ اتنا تو ہمیں کریڈٹ دیں کہ ہم جو اپنی پی ٹی آئی کی جو اسٹرگل تھی اس میں ہم کہتے تھے کہ اپنے چوری کے مال کو بچانے کے لیے یہ سب ایک ہو جائیں گے, اور وہ پریکٹیکلی ہوئے. یعنی کہ اب آج اپوزیشن اکٹھی اس لیے ہے, ادروائز کہ ان کی نظریات اگر ہم ان کی جا کے بیس دیکھیں, بنیادیں دیکھیں, تو وہ کرپشن پہ مبنی, اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم کہتے تھے کہ یہ مکمکا کر کے آئے ہیں کہ آج آپ کی باری آپ لوٹو, پھر میری باری میں لوٹوں گا, وہ ہم نے ثابت کیا, اور انہوں نے خود اپنے ایکشن سے ثابت کیا. پھر مجھے یہ بتائیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم گالم گلوچ کرتے ہیں, یا مجھے یہ بتائیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اس ملک کے ساتھ جو کچھ کر کے گئے وہ ایک الگ داستان ہے. پھر وہ آپ کے ملک کے اداروں کو, لیکن یہ بتائیے کہ کرپشن انڈیکس جو کہ 2018 میں 117 پوائنٹس پر تھی, 2021 میں 124 پر آ گئی ہے, تو ٹھیک ہے اپوزیشن نے, پچھلی حکومتوں نے کرپشن کی, کیا اب کرپشن انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے؟ تو کیا آپ نے اپنے وزراء جو الزامات لگ رہے ہیں اس پر بھی کوئی ایکشن لینے کا پلان ہے؟ ابھی تک تو ہمیں ایکشن نظر نہیں آ رہا. عالیہ مجھے کمپلیٹ کر لینے دے, جتنا لمبا سوال ہوتا اس کے بعد جواب اتنا لیں, پھر اس کے بعد اگلا سوال کریں, میں اس کا آنسر کروں گی, یا جتنا موقف آپ نے ان کا لیا اتنا بہرحال لے لیں. میں یہ کر رہی ہوں کہ دیکھیں, یہ اپوزیشن میں باشمول آل ساری جو چھوٹی بڑی جو بھی یہ جماعتیں تھیں, انہوں نے جو کارنامے دکھائے, عوام نے, عوام کی عدالت میں انہوں نے خود کو ایکسپوز کیا. کیسے؟ مثلاً کہ زرداری, شہباز شریف, نواز شریف, اور پھر مولانا اور سب. مجھے یہ بتائیں کاز کیا تھا, ایسا کیا ہوا تھا پاکستان میں
سوائے اس کے کہ اپوزیشن ہمیں ڈرا دھمکا رہی تھی کہ ہم آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے, آپ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے ہٹیں. ہمارے پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ مجھے یہ کرسی اپنے جو کاز ہے اس سے زیادہ عزیز نہیں ہے, آپ جو مرضی کر لیں, میں اس سے ہٹنے والا نہیں ہوں. اور وہ ہوا. مجھے یہ بتائیں, پہلے ان کو جب ان کی باری آئے تو پوچھے گا کہ نواز شریف کی صحت اب کیسی ہے. مریم نے کہا تھا کہ وہ کل تشریف لے کے آ سکتے ہیں. کیا وہ سچ بول کے گئے تھے, وہ بالکل بھلے چنگے تھے, یا پھر ان کا پلیٹ ٹیسٹ کاؤنٹ ہو گیا جس طرح بیکاز ان کا ویزا وغیرہ سارا کچھ. بھائی کوئی دنیا میں ایک بھی ایسا ملک مجھے بتا دے جہاں پہ ڈیموکریسی ہو اور ان کے جو حکمران طبقہ ہے صرف اتنا عرصہ رہتے ہیں, ان کا ٹینیور اور اس ملک میں رہنے کا اتنا ہو جتنا ان کا حکمرانی کا ٹینیور, اور اس کے بعد ان کے گھر, جائیدادیں, ایسٹ, اولادیں, اگلی نسلیں, وہ ساری اس میں تو آپ بھی ذمہ دار ہیں نا مسرت صاحبہ, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود ذمہ دار زیادہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, میری بات سنیں نا, ہم نے ان کو عوام کی عدالت کے آگے سر سے پاؤں تک ایکسپوز کیا ہے, اور آگے آنے والے ٹائم میں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیانیہ ہے کیا. یہ کنفیوزڈ اپوزیشن جو صرف بیس لیس ایلیگیشنز کے اوپر, مجھے یہ بتائیں قرضہ جی انہوں نے اتنا لے لیا, وہ سارا قرضہ آپ کا لیا ہوا قرضہ واپس کرنے کے لیے ہم نے لیا. پھر اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کرپشن کی اماج گاہ انہوں نے اس ملک کو بنایا, چراگاہ انہوں نے اس ملک کو بنایا, اور پھر آج بھی یہ پر تول رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اقتدار ملے اور ہم دوبارہ اس ملک کو لوٹیں, اور پھر شادیاں بھی باہر, بچے بھی باہر, ان کی اولادیں بھی باہر. اب بات کر لیتے ہیں پاکستانی عوام کی. اگر ان کے بیانیہ میں دم خم ہوتا اور ہماری پرفارمنس نہ ہوتی تو آج آپ کی اپوزیشن, جبکہ ساری جماعتیں ایک طرف ایک جماعت ہے, اب اس ملک میں ہم نے وہ نظام واپس ہم لے آئے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہے, 1 versus 1, یعنی کہ ایک طرف پی ٹی ہے, دوسری طرف تمام جماعتیں. ایک ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ان طرح شکست دیں ورنہ ہمارے کاروبار نہیں بچتے. بندہ ایک ہے اور وہ صرف ان کے اپنے کاروبار کا ہے, باقی الحمدللہ اس ملک میں ہر چیز بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور دوسری جہاں تک رہ گئی بات, اس ملک کے جو حالات ہیں یا جو عوام نے بھگتا ہے وہ ان کی وجہ سے بھگتا, اور ہم عوام کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں کیا, ہمیں لے کے آئے. ویل پلیڈ, ویل پرفارمڈ, یہاں پر یہی کہہ سکتے ہیں. لیکن ایز اے اپوزیشن انہوں نے کیا کیا ہے؟ چٹان صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن ہمیشہ سے گورنمنٹ کی پرفارمنس کو, گورنمنٹ کی کرپشن کو ایکسپوز کرتی رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنی یہ سٹرگل شروع کی تھی اس میں بھی کرپشن نعرہ تھا. پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ان سب کے وہ تمام جو کارکردگی تھی, جو چیلنجز تھے وہ بتائے تھے. لیکن ہمیں ایز اے اپوزیشن نہ پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے کہ حکومتی کارکردگی کو ایکسپوز کرتے ہوئے, کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہوئے, نہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی, کرپشن کو تو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں لیکن یہ خود بھی ایکسپوز کر رہے ہیں. بی آر ٹی کا جو محمود خان تھا, انہوں نے کمیشن بنایا اور کمیشن نے کہا, جو ان کا بنایا ہوا کمیشن تھا, کہ 7 ارب جو ہے اس میں کیک بیک ہوا ہے, لیکن ابھی تک نہ کوئی گرفتار ہوا نہ کسی کو جیل بھیجا گیا. چینی میں بنایا کمیشن, تو وہ کمیشن ان لوگوں کے بنائی ہوئی کمیشن نے کہا, کیونکہ وہ رخ موڑنا چاہتے تھے سلیکٹڈ وزیر اعظم سے دوسری طرف, تو انہوں نے کہا کہ اس میں 90 ارب کا ہوا ہے. اب ایل این جی کا آپ دیکھ لیں, میڈیسن کا دیکھ لیں, ڈالرز کا دیکھ لیں, پیٹرول کا دیکھ لیں. یہ بچے کی زبانی ہے. علی مباجی کے 162 ارب کی جو اساسی ہے وہ, یہ سارا بچے کی زبانی ہے. معلوم جبا کے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, اس نے کوئی احتجاج کیا ہو. آپ لوگ کسی پڑھے لکھے لوگ ایک دوسرے کے بات کو کاٹتے تو اچھا نہیں لگتا ہے لوگ. جی, لیکن ظاہر ہے کہ ضمنی بات ہوگی, تو پھر میں کوشچن یہ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ایز اے اپوزیشن کسی فورم پر گئے ہیں, آپ نے وہاں پر یہ بات کی ہے؟ بالکل جی, جو بی آر ٹی کیس ہے اور معلوم جبا کیس ہے, میں پیپلز پارٹی کا سینئر نائب صدر تھا, اور ہمارا پورا کیبنٹ ہم گئے تھے نیب کی چیئرمین کے پاس. لیکن یہ تو اپوزیشن کا کام نہیں ہے. اپوزیشن کا کام تو ہے ایکسپوز کرنا. ہمارے خلاف تو بھی ادارے لگی ہوئی ہے نا. اور یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ 3 سال حکومت گزرنے کے بعد بھی یہ لوگ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں. بھائی آپ نے تو جو الزامات لگائے تھے, جس میں ہمارے ورکروں کو, ہمارے لیڈران کو, ہمارے سربراہان کو آپ نے جیلوں میں بھیجا تھا,
تو وہ تو ایک ایک کر کے عدالت چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو جج جو اعلیٰ عدلیوں کے جج ہے وہ لکھ رہی ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ہیں، کہ یہ ادارے تو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنے ہوئے ادارے ہیں، یہ ادارے تو سیاسی انتقام کے لیے بنائے اور لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام لے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا جو وہ نیریٹیو تھا وہ پھٹ گیا ہے کہ یہ کرپٹ ہے اور انہوں نے یہ ملک کو لوٹا ہے اور انہوں نے باہر دنیا میں پیسے بنائے ہیں۔ اگر ہم نے بنائے ہیں تو آپ لوگ جا کے لے کے آئے، اور آپ نے ہماری کارکردگی کی بات کی تو ہم تو جب آئے تھے تو پاکستان سے سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ہم جو آئے تھے تو بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، ہم جو آئے تھے تو 1960 سے NFC ایوارڈ نہیں ہوا تھا، ہم تو جو آئے تھے تو اس دور میں یہ تھا کہ ملک کا آئین جو تھا سارے اختیارات پارلیمان سے چھینے گئے تھے، پریزیڈنسی میں تھے، اور ہم نے عوام کو جو منشور دیا تھا تو ایک نعرے کے علاوہ کہ اس میں ہمارے ساتھ نون لیگ کا تھا وہ نہیں تھا کہ ہم احتساب کا ایک سسٹم لے کر آئیں گے۔ جی بالکل، ایک احتساب سسٹم، لیکن وہ سسٹم پیپلز پارٹی بھی نہیں لے کر آ سکی، اور اس کے بعد PMLN آ سکی، اور اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کی پہنچے میں کتنی بہتری آئی، ایکسپورٹ کتنی بہتر ہوئی، یہ ایک طرف اہداف ہیں معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، IMF سے جان کیوں نہیں چھڑا سکے یہ دوسری طرف ہے، لیکن ریفارمز لانا ایک مین ایجنڈا تھا پاکستان تحریک انصاف کا۔ کیا بڑی رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے، بیوروکریسی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن ہے جو ریفارمز نہیں لانے دے رہی، یا پھر کیا وجہ ہے؟ میں عالیہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، پہلے دونوں بھائیوں نے جو باتیں کی میں ان کا جلدی سے جواب دے کے میں اس سوال کی طرف آتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے پیپلز پارٹی کی 13 سالہ پرفارمنس پوچھی تو انہوں نے جو آپ کی آرمڈ فورسز اور اداروں نے جو کام کیا وہ انہوں نے کہہ دیا کہ شاید بلاول اور زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کے رہنما گند لے کے تو انہوں نے پرچم لہرایا، سوات کے اندر بھی جھنڈا یہ لہرانے گئے تھے اور بلوچستان کے بھی اندر شاباش پرفارمنس۔ عوامی جو مینڈیٹ آپ لے کے آئے تھے نا، عوام کی زندگیوں میں ریلیف لانے کی میں بات کر رہی ہوں، وہ تو اگر آپ کی آرم فورسز اور نہ ہوتے تو شاید آپ لوگ تو اس ملک کو بھی خدا نہ خواستہ میں کیا کہوں۔ دوسری جہاں تک بات وہ بھائی صاحب جو بات کر رہے تھے نا مودی کی، تو ان کو بتائیں کہ جو PDM ووٹ کو عزت دینے کے لیے آپ نے کا نعرہ لگا کے بنائی تھی نا، وہ اس کے اندر جو اسپیچ کی تھی نا وہ آپ کو نہیں پتا۔ مریم اور جو ہے نا شہباز شریف صاحب سے پوچھے کہ ان کا ڈسپیوٹ کیوں ہوا تھا، کیونکہ وہ را نے لکھ کے دی تھی اور انہوں نے داغ دی تھی وہ اسپیچ۔ تو آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں عوام کے آگے۔ آپ PDM تھی، یس آف کورس اٹ واز، اب وہ حمایتی کا حصہ ہے کیونکہ وہ آپ نے اس ملک کے اداروں کو اور اس ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایکسٹریم تھریٹ جو آپ دے سکتے تھے اس ملک کی سالمیت کو وہ دینے کے لیے بنائی تھی، پریشر بلڈ کرنے کے لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ چھوڑو ورنہ ہم اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایک لیڈر جو کراچی میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی، اکاؤنٹیبلٹی کے خلاف بات کہ نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں جو عوامی لوگ ہیں ان کو تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ جو مرضی یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں، میں جو مرضی کرتی رہوں، ہم نے جانا ہے عوام کی عدالت میں، 2 سال رہ گئے ہیں، وہ ان کو بتائیں گے کہ PTI نے کیا کیا اور انہوں نے یہ اس ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں۔ جہاں تک رہ گی ریفارمز کی بات، عالیہ آج کے ٹائم تک اگر وہ PDM واقعی ایک منٹ کے لیے مان لے کہ ووٹ کو عزت دینے کے لیے تھی، لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ لوٹا ہوا دولت بچانے کے لیے تھی، عوام سے تو ان کی کوئی غرض ہے ہی نہیں، لیکن لوٹی ہوئی دولت واپس آپ نے ضرور لانی تھی، یہ منشور کا حصہ تھا، وہ نہیں آپ لے کر آئے۔ ووٹ کو عزت ریفارم سے ملنی ہے یا ایک ملی نغمہ بنا کے جس کے اوپر پرفارم کرے گی مریم اور بلاول، اس سے ووٹ کو عزت ملنی ہے؟ ووٹ کو عزت ملنی ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں اگلے مینڈیٹ کو، تاکہ یہ جب ہار جاتے ہیں جس جگہ سے الیکشن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریگنگ ہوئی ہے، جہاں سے یہ جیت جاتے ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے، اٹ مینس کہ PTI کا تو مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، تو جو پیپلز پارٹی کا ہے وہ ٹھیک ہے، PMLN کا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ عوام ان کو پہلے بھی عوام کے آگے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں، اور ہم اپنی کارکردگی جس طرح ہم نے KP میں دکھائی ہے ہم انشاءاللہ سندھ میں بھی ان کو بہت بڑی اپسیٹ دیں گے اور پورے پاکستان میں بھی۔ جہاں تک رہ گی بات ہمارے جو بھی منشور تھا، ہمیں پتا ہے عوام کے آگے، عوام کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس ملک کو پہلی دفعہ قائد اعظم کے بعد پرائم منسٹر عمران خان کی شکل میں لیڈر نصیب ہوا ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، عوام ہمارے ساتھ ہے، ورنہ اربوں روپے لگا کے بھی یہ ہمارے خلاف
स्पॉन्सर्ड कैंपेन भी नहीं चला सके। इन्होंने जिस तरह जी, से जी, पैसा जी, हर जगह जी, ठीक है। जो मुशर्रफ साहिबा, बनाने चिटान की साहब कुछ कोशिश कहना की, चाह रहे हैं। जी, जिसमें जी, चिटान साहब। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें भी शामिल थी, तो ये कामयाब नहीं हुए। आज ओके, राइट, PDM राइट, का गॉट इट। शिकार क्यों आपका है? पॉइंट आ Because गया, it was not आपका for पॉइंट आ country, गया। it चिटान was साहब को for टाइम दे their दीजिए personal प्लीज। agenda, जी, मुशर्रफ और साहिबा उसमें ये टाइम पूरी कम तरह है, नाकाम आप चिटान हुए। साहब को टाइम दे दीजिए। जी, जी, जी। चिटान साहब। देखिए, मुशर्रफ चीमा साहब बार बार कह रहे हैं कि अवाम के पास जाए, अवाम के पास जाए। अवाम के पास तो हम जिन इलेक्शनों में गए, आपने अपना अंजाम देख लिया। आप एक्सपोज हो गए कि कहाँ कहाँ पे आपने कितने कितने दांधी किए हैं। जहां से आपने जीता था वहां पे तो आप छठे नंबर पे आ गए। तो अवाम की बात नहीं करे। अवाम में आप लोगों का कोई औकात नहीं है, आप अवाम के सामने नहीं जा सकते। इस बार आप कोशिश कर रहे हैं दांधी के कि कोई मशीन के जरिए से आप इलेक्शन जीते, और आप कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया का गला दबा के कोई इस तरह का कानून लाए कि मीडिया हमारी जो नाकामी है, हमारी जो करप्शन है, हमारी जो अकराबा परवरी है, ये सारी जो हमारे नालायकी हैं, उसको दबाने के लिए आप मीडिया के गर्दन को जो है वो पकड़ रहे हैं। अवाम को तो आप लोगों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। आप अवाम के पास जाए, आपके मिनिस्टर घरों से नहीं निकल सकते, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके एक मुंतखब नुमाइंदों ने कौमी असम्बली में, मुख्तलिफ असम्बलियों में, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बरमला कहते हैं कि हम अवाम के पास नहीं जा सकते। आप लोग ना अवाम के जरिए से आए हैं, ना अवाम के जरिए से आप लोग जीत सकते हैं। लेकिन चिटान साहब, आप लोग कॉपरेट भी तो नहीं कर रहे ना। जी, ठीक है चिटान साहब, अगर यही बात है तो देखें, पीपल्स पार्टी को भी तो हफाजात हैं, PMLN को भी हैं कि इलेक्शन चोरी होता है। तो अगर PTI ऑफर करती है कि आए साथ बैठें, रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन को, नेक्स्ट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए बात करें, अगर वो कोई मशीन लेकर आए हैं तो आप उसको देखें, जांचें, फिर उसके ऊपर कोई फैसला करें। आप लोग भी तो एग्री नहीं हो रहे। तैयार नहीं, वरना आप लोगों को घर भेजने में तो हमें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट। राइट, लेकिन कई दिन लग गए, PDM टूट गई, पीपल्स पार्टी अलग हो गई, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस्तीफों पर बात आई तो फिर आप लोगों ने भी हुकूमत में रहना पसंद किया। राना साहब, ये बताइए कि जहाँ तक एहतसाब की बात है, एक तरफ शफाफ इंतखाबात जो हैं वो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ऑफर कर रही है। आप लोग कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो ये वोट को इज्जत देने का बेहतरीन तरीका है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही है तो आप उसको जांचिए, आपके पास तो एक्सपर्ट है, इलेक्शन एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, आप उनको लेकर जाइए, चेक करिए, इसमें भाम क्यों है? कि वो हमें ऑपोजिशन को बार बार कह रही है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें और हम इनकार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा। हमने तो बेइंतहाशा दफा कहा है कि हम चाहते हैं कि ECP को शामिल गुफ्तगू किया जाए, सारी जमातें उसके साथ बैठे, आपस में मुशावरत हो, और वहां से जो रिकमेंडेशन मिलती हैं, निकलती हैं, जिसके ऊपर सब रजामंद हो, उसके ऊपर आप लेजिस्लेशन कर लें। ये क्या डिमांड जो ऑपोजिशन कर रही है, क्या ये काबिल कबूल नहीं है? काबिल कबूल है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि PTI अपने एजेंडे पे चलना चाहती है, वो ना जू की तू होना चाहती है। वो कहती है जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, इसको मानो, इसको कबूल करो। क्या ऐसे मुशावरत होती है? क्या ऐसे कंसेंसस बिल्डिंग की जाती है? और फिर टीवी पर ड्रामा करते हैं कि हमने तो दावत दी है, ये आते नहीं है। तो असल हकायक ये है कि ये ऑपोजिशन की किसी बात के ऊपर बैठना ही नहीं चाहती, और ये यहां जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, लेकिन अवाम को बेवकूफ नहीं बना सके। राइट, मुशर्रफ साहिबा, ये तो बात है कि आपने भी खुद भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ और अपोजिशन की जमातें दूसरी तरफ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही किसी जमात को, अपोजिशन की को साथ लेकर चलना नहीं चाहते। तो रिफॉर्म्स कैसे हो मेरा सकते हैं? मतलब ये है, नहीं मैं बताती हूँ। देखिए, रिफॉर्म्स के लिए तो इनको 12 हमने कहा, उसकी वजह ये कि ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं चाहते। रिफॉर्म्स के थ्रू जब इलेक्शन हो गए तो ये सारी जिंदगी के लिए पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगे। कैसे? बिकॉज इनका तो वसी तजर्बा है। बिकॉज इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी साहब ने फरमाया कि हमें वसी तजर्बा है इलेक्शन चोरी करने का। पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने एडमिट किया, कन्फेस किया कि जितने इलेक्शन हुए हैं वो सब रिग्ड थे, चोरी शुदा थे। वो ये भूल गए कि ये इलेक्शन चोरी शुदा नहीं था। ये जरूर इस निजाम के तहत, करप्ट निजाम के तहत आते रहे, रिग्ड निजाम के तहत आते रहे। उसकी वजह ये है
کہ آپ دیکھیں 2018 کے الیکشن میں کتنی پٹیشنز گئی ہیں ای سی پی میں، اور 2013 کا بھی نکال لیں، ہماری تو پوری موومنٹ ہی تھی 4 حلقوں کو کھولنے کی. ہم نے ان کو آفر کیا تھا آپ آئیں جتنے مرضی حلقے کھلوائیں، تو نکلا کیا؟ ووٹ کو عزت دو کا ایک لیکن نغمہ وہ اس کے جوڈیشل اوپر کمیشن ڈھونڈ بنا کے، تھا، اس نے مطلب تکنیکی چیزیں ہائی لائٹ کی تھی وہ بھی آج تک ٹھیک نہیں ہو سکی. 3 سالہ حکومت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی کو ہو گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ آپ کا، سادہ چٹان صاحب آپ کا، رانا احسان صاحب آپ کا. ناظرین، حکومت کی 3 سالہ کارکردگی پر ہم بات کر رہے تھے اور حکومت کے پاکستان تحریک انصاف کے منشور پر بات کر رہے تھے. اور بھی بہت سارے منشور کے حصے ہیں اور بھی بہت سارے وعدے اور نعرے ہیں جو عمران خان صاحب نے لگائے تھے الیکشن سے پہلے، لیکن ان پر عمل درآمد ہوا. اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی تھی، ریفارمز تھی، بہت کچھ تھا جس میں کام کرنے کی ضرورت تھی. اب یہ عوام خود فیصلہ کریں گے ابھی بھی اور نیکسٹ الیکشن میں کہ کیا منشور پر عمل ہوا، کیا وعدے پورے کیے گئے اور ان کی زندگی میں کتنی بہتری آئی. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.